السلام علیکم ناظرین، چینل 51 کے ساتھ میں ہوں ذیشان یوسفزئی۔ ناظرین، ٹاپ سٹوریز کے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹاپ سٹوریز کے سیگمنٹ میں ہم جو نیوز آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اپنا تجزیہ پیش کرے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنی سرخیاں ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑھیں گے اپنی سٹوریز کی جانب۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے، وزیر اعظم عمران خان نے وزیر خارجہ سعودی عرب فیصل بن فرحان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران مختلف شعبوں میں تعاون پر تیزی کرنے کا جو لائحہ عمل ہے اس پر اظہار خیال کیا گیا ہے، بات چیت کی گئی ہے۔ ساتھ میں عمران خان نے سعودی جو کہ فرمان روا شاہ سلمان ہے اور ولی عہد محمد بن سلمان ہے، ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے، اور سعودی عرب میں جتنے مقیم پاکستانی ہیں ان کے لیے جو سعودی حکومت نے اقدامات اٹھائے ہیں ان کو بھی عمران خان نے سراہا ہے۔ ساتھ میں افغانستان کی جو صورتحال ہے اور پورے خطے کی صورتحال ہے اس پر بھی بات چیت کی گئی ہے، اور انہوں نے سعودی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اتنا پرتکاب استقبال ان کا کیا گیا اور ان کا اتنا جو ہے خیر مقدم کیا گیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ سعودی جو وزیر خارجہ ہے فیصل بن فرحان کہ سعودی اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ مضبوط ہے اور اخوت پر مبنی ہے، تو امید ہے کہ اس ملاقات کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ بڑھیں گے اپنی دوسری سٹوری کی جانب اور بات کریں گے آزاد کشمیر الیکشن ہوئی، آپ نے دیکھی، حکومتی جماعت ایز یوزول جیسے ہوتا ہے تاریخی طور پر حکومتی جماعت جیت کے آئی ہے۔ وہاں پر نون لیگ کو جو دھچکا لگا ہے، مریم صاحبہ نے جتنے جل سے جلوس کیے اس کے بعد بھی وہ بھی آپ کے سامنے، پیپلز پارٹی بھی کافی ان کا کردار رہا ہے، لیکن اب جو اہم بات ہے جو کہ حکومتی جماعت نے بنائی ہے حکومت، تو اب ان کا وزیر اعظم کون ہوگا؟ دو نام بڑے سامنے آ رہے ہیں، سردار تنویر الیاس اور بیرسٹر سلطان محمود۔ ان میں کون ہوگا؟ اس حوالے سے آج اجلاس ہوا ہے، وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں شاہ محمود قریشی، فواد چودھری صاحب اور علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ الیکشن کمپین میں بھی بڑے آگے تھے اور نیوز چینل کے، اخباروں کے اور میڈیا کے زینت بنے ہوئے تھے، وہ جو انہوں نے کیا ہے آپ سب کے سامنے ہے، تو وہ بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں، اور اس میں انہوں نے وزیر اعظم کی صدارت ایک اجلاس ہوا ہے، اس میں 3 نام ہیں، سردار تنویر الیاس، بیرسٹر سلطان محمد اور چودھری انور الحق، کہ ان میں کون وزیر اعظم بنے گا آزاد کشمیر کا۔ اس پر مزید اجلاس بھی ہوں گے اور حتمی فیصلہ جو ہے وہ ایز یوزول خان ہی کرے گا کہ کون بنے گا کشمیر کا خان۔ دوسری طرف نون لیگ نے پریس کانفرنس کی ہے کہ ہم جو نتائج ہے اس کو مسترد کرتے ہیں، الیکشن میں پیسہ چلا ہے، یہ وہ جس طرح ہوتا ہے۔ ساتھ میں بات کریں گے ایک دلسوز واقعے کی جو کہ سنتے ہی دل خوں کے آنسو سے روتا ہے۔ گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا ایک واقعہ ہوا ہے پنڈی کے نوائی علاقے موڑا کے قریب، ایک عورت نسیم نامی ایک خاتون جس کو واجد نامی ایک شخص نے زیادتی کا نشانہ بنایا، اس کے بچے کو قتل کیا، ساتھ میں اس کو بھی تشدد اس کے اوپر کیا اور اس کے اوپر چاقو اس کے گلے پر پھیر دیا۔ بعد میں جب اس کے گردن پر چاقو پھیرا، جب وہ ہسپتال منتقل ہو گئی تو وہاں پر وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بھی بن گیا، جو کہ جس طرح بنتا ہے ہر واقعے کے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا ٹرینڈ بن جاتا ہے، 2-3 دن نیوز میں رہتا ہے، پھر قصہ ختم۔ یہ ہے ہماری ایز اے ہول معاشرے کی بات۔ پولیس نے مجرم کو اشتہاری قرار دیا اور اس کے جو ہے ساری ڈیٹیلز سوشل میڈیا پر شائع کر دی کہ اس کو پکڑنے میں ہماری مدد کرے۔ آج ان کو پکڑا بھی گیا پولیس میں۔ اب سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا یہ سلسلہ اس طرح رکے گا؟ کوئی پوچھنے والا ہے یا نہیں ہے؟ ہر روز اس قسم کے واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں۔ ابھی نور مقدم کا کیس، اس پر تو خیر ہم بات نہیں کرتے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ میڈیا اس پر بات کرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا، اتنا وہ دل سوز واقعہ ہے۔ جاوید چودھری صاحب کا کالم آج کا پڑھ لیجئے، سارا آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ عثمان مرزا اور ایسے ہزاروں واقعات، لیکن ہوگا کہ اب ملزم تو پکڑا گیا، آگے کیا ہوگا؟ حکومتی ارکان، منتخب جو نمائندے جو ہم نے بھیجے اس لیے کہ قانون سازی کرے، کیا وہ اپنا کام کرتے ہیں؟ جن کا کام ہے قانون سازی کرنا، تو آپ کو بہت ہی ڈس اپوائنٹمنٹ کا سامنا ہوگا۔ ہمارے جو منتخب ارکان ہیں وہ تو تقاریر کرتے ہیں، گالی گلوچ، الزام تراشی، بہتان تراشی، مقدس جو فلور ہے اسمبلی کا وہاں پر گتم گتا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی، تو اگر ان سے
ان کاموں سے فراغت ملے تو خدا را ان واقعات کے لیے ایسی قانون سازی کرے، ایسے لائے عمل لائے کہ یہ جو واقعات ہے یہ رک جائے۔ ساتھ میں بات کریں گے کرونا کے حوالے سے، شہر قائد کرونا کی لپیٹ میں ہے، 26% سے شرح جو ہے وہ اضافہ کر گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے ہدایات دی گئی ہے کہ کوئی شہری غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلے۔ شام 6 بجے کے بعد مکمل پابندی ہوگی اور جمعے کو دوبارہ جائزہ لیا جائے گا، اور اگر حالات مزید خراب ہوئے تو آگے دیکھا جائے گا۔ مجموعی طور پر کرونا کی صورتحال کچھ یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3262 کیسز سامنے آئے ہیں، 39 اموات ہوئے اور 6.6 جو ہے وہ شرح ہے پازیٹیو کیسز کی۔ ایک ہی علاج ہے، ویکسین کروائیے، مفت ہی ہے، اور اپنے خاندان والوں کو بچائیے، اپنے قوم کو بچائیے۔ یہی ہم گزارش کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سیگمنٹ اختتام پذیر ہوا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔